اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس الملک القدوس الملک القدوس العزیز الحکیم تبارک الذی تبارک الذی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وحسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ محترم سامعین، قارئین اور ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر نوادہ کے جانب سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کے خدمت میں آج جو نشست اور جو مجلس لے کر حاضر ہوا ہوں وہ خصوصی مجلس ہے اور اسپیشل پروگرام ہے جس میں مختلف اولیاء اللہ، مختلف بزرگوں اور مختلف اسکالرس کے حوالہ جات کے ساتھ تعلیم کی جاتی ہے اور اس پر جو ہے ڈسکشن اور اس کا جو ہے جرح کیا جاتا ہے۔ تو آئیے آج پھر اللہ والوں کی اچھی اچھی گفتگو، اچھی اچھی باتوں پر کچھ نظر ڈالتے ہیں اور اس سے جو ہے اپنی زندگی میں بہتری لاتے ہیں، اپنے روحانی ترقی کرنے میں مدد ملے گی اور اپنے منزل و مقصود پر آگے بڑھنے میں کامیابی ہوگی۔ آئیے شروع کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں کچھ چنندہ باتیں، کچھ منتخب باتیں، کچھ VIP کوٹس۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ کا پہلا نام، اللہ کا پہلا نام کے بارے میں کچھ بات آج سب سے پہلے کریں۔ محمد بن سنان نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ مخلوقات کی تخلیق سے قبل بھی اپنے آپ کو جانتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ راوی نے پوچھا کیا وہ اپنے آپ کو بھی دیکھتا اور اپنی باتیں سنتا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس سے اس کا نفس کسی چیز کا متقاضی نہ تھا، کسی چیز کا محتاج نہ تھا، اور اس نے اپنے نام اس لیے نہیں رکھا کہ وہ اپنے آپ کو ان ناموں سے پکارے۔ اس نے یہ نام مخلوق کی سہولیت کے لیے بیان کیا ہے تاکہ مخلوق کو دعا کا سلیقہ آ سکے، اور ذات حق نے اپنے لیے سب سے پہلے جس نام کا انتخاب کیا وہ نام علی العظیم ہے، وہ نام علی العظیم ہے، کیونکہ اللہ تمام اشیاء سے بلند و برتر ہے اور یہ نام اس کا اول اسما ہے۔ اس کا ریفرنس ہے آیون اخبار رضا جلد 1 صفحہ نمبر 221۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پہلا نام ہے وہ علی العظیم ہے۔ یہ ایک بہت ہی غور و فکر کا معاملہ ہے، بہت ہی غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیر مرشد دادا نیم ہندی سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکان کے دروازے پر علی العظیم لکھوایا تھا۔ مکان کے دروازے پر کیا لکھوایا تھا؟ علی العظیم۔ اس سے اس نام کا برکت کا پتہ چلتا ہے اور اس کی عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بہرحال آئیے اب آگے بڑھتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کربلا کہ ایسے واقعات کو جانتا ہوں کہ جن کے سننے سے مجھے تمہاری موت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں وہ واقعات سناتا۔ مطلب یہ ہوا کہ کربلا میں ایسی ایسی باتیں ہوئی ہے جس کا تذکرہ بہت سا پوشیدہ ہے، اگر اس کو کھول دیا جائے، ان باتوں کو بیان کیا جائے تو انسان کا موت تلک ہو سکتا ہے۔ یہ بات امام جعفر صادق فرما رہے ہیں۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے اور بہت ہی ڈراونا بات ہے کہ کربلا میں جتنی باتیں ہوئی ہے، جتنے گھٹنائیں گھٹی ہیں، اس کا بہت کم ہم لوگوں کو پتہ ہے۔ اگر سارا کا سارا پتہ چلے تو انسان کی موت ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ہی خوفناک اور بہت ہی درد انگیز اور بہت ہی تکلیف دہ باتیں ہوئی ہیں، جس کا ذکر یا تو کرنا مناسب نہیں ہے یا تو چھپا دیا گیا ہے۔ خود دادا نیم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کربلا کا بیان اپنے زبان مبارک سے نہیں کرتے تھے۔ اس کی جو ہے تہ اور اس کی حقیقت اس قول سے پتہ چلتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم بیان کرنا بھی چاہیں تو بیان نہیں ہو سکتا، اور رقت طاری ہو جاتی تھی، اور ایسا کہتے تھے جیسا لگتا تھا کہ ان واقعات کو اپنے آنکھوں سے وہ
دیکھ رہے ہوں۔ تو یہ بہت ہی عبرتناک اور بہت معتبر باتیں ہیں، جس کو جو ہے آپ اپنے دل و جگر کے سنگیان میں لیجئے، مطلب اس کو آپ سیریسلی لیجئے۔ اس لیے ہم اس کو VIP کوٹس میں بیان کر رہے ہیں، تاکہ آپ اس کو نوٹ کیجئے اور اپنے ڈائری میں بھی نوٹ کیجئے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کی یہ بات بھی دیکھیے کہ ہم نیکی رضا الہی کے لیے کرتے ہیں اور اس کے نتائج اور اس کی شہرت دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ یہی بنیادی خامی ہے۔ اگر زمانہ تاریک ہے تو جگنو کو خوش ہونا چاہیے۔ جھوٹے ماحول میں سچا آدمی اذیت میں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں اذیت ہی اس کی داد ہے، یعنی سماج میں اگر آپ کو اذیت مل رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کہیے کہ یہ اس کا جو ہے صلہ ہے، یہ اس کا جو ہے داد ہے، یہ اس کی تحسین ہے، یہ اس کا رزلٹ ہے۔ اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ معاشرے میں اگر اذیت مل رہی ہے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم نیکی رضا الہی کے لیے کرتے ہیں تو اس کے نتائج کی کوشش اور اس کے نتائج کی برآمدگی پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم غلطی اسی میں کرتے ہیں کہ ہم شہرت تلاشنے میں لگ جاتے ہیں اور دنیا تلاشنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری خامی ہے، لہٰذا اس خامی سے اپنے آپ کو باہر نکالیے، مطلب واسطے اللہ رسول کے کام کو کیجئے اور کسی بھی اذیت کو گوارا کر لیجئے اور اس کا تذکرہ تک مت کیجئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فرمان امام جعفر صادق صاحب دیکھیں کیا کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ قبر حسین کی زیارت کرو، کیونکہ قبر حسین کی زیارت تمام مرد و زن پر واجب ہے۔ یہ حوالہ ہے کامل الزیارات۔ کامل الزیارات ہے، کوئی کتاب ہے، 289 نمبر صفحے پر یہ بات آپ کو ملے گی، جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ قبر حسین کی زیارت کرو، یعنی امام عالی مقام کی قبر کی زیارت کرنا چاہیے۔ یہ مرد اور زن پر واجب ہے، فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، بلکہ واجب ہے۔ تو اگر ممکن ہو تو وہ عراق کا کربلا چلے جائیے، اور اگر ممکن نہیں ہو تو آپ کے گاؤں اور شہر میں جو بھی کربلا بنا ہوا ہے اس کربلے کا زیارت کیجئے، کیونکہ یہ واجب ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، عام آدمی نہیں کہہ رہا کو، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس کو بہت ہی سیریسلی لینا چاہیے اور قبر حسین کی زیارت کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس کے منکرین ہیں وہ کان کھول کر کے اس بات کو نوٹ کر لیں اور اس کتاب کو کھول کر کے پڑھ لیں، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ قبر حسین کی زیارت کرنا کیا ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں چلیے فرماتے ہیں کہ معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت جاننے اور پہچاننے کو کہتے ہیں۔ جس نے بھی پہچان لیا وہ دیدار تک پہنچ گیا، جس نے دیدار حاصل کر لیا وہ نور ذات تک پہنچ گیا، اور توحید کو اختیار کر کے مشاہدہ معرفت اور دیدار کی لذت چکھ لی۔ یعنی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سارے اقوال جو ہے سمجھ سے باہر ہیں، البتہ پھر بھی اس پر بات ہونی چاہیے، غور کرنی چاہیے، جرا ہونا چاہیے، اور نہیں سمجھ میں آئے تو اپنے پیروں سے پوچھنا چاہیے۔ کہتے ہیں معرفت کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ معرفت جاننے اور پہچاننے کو کہتے ہیں، تو ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ جس نے بھی پہچان لیا دیدار تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے، جس نے بھی پہچان لیا دیدار تک پہنچ گیا۔ دیدار کے حوالے سے میری بنی ہوئی ویڈیو بہت ساری ہے، دیدار کی حقیقت اور دیدار کے متعلق ہم نے بہت جرا کیا ہے۔ دیدار کے بارے میں بہت سارے علماء، بہت سارے صوفیہ کے مختلف اقوال ہیں، اس میں کافی جو ہے کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ دیدار عالم شہود میں، دیدار عالم وجود میں، وحدت الوجود سے دیدار، وحدت الشہود سے دیدار، مخلوق سے دیدار اور خالق کا دیدار، زمین پر دیدار اور آسمان میں دیدار، پستی میں دیدار، بلندی میں دیدار، ہر عالم میں دیدار۔ تو کل ملا کر کے دیدار کے بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سارے اقسام ہیں۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں کو دیدار کے حوالے سے سمجھنے میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی دیدار کو کچھ سمجھ رہا ہے، کوئی آدمی دیدار کو کچھ سمجھ رہا ہے، اور کوئی کچھ سمجھ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو دیدار الہی کے نام سے جو ہے آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس میں جرا کیا گیا ہے کہ دیدار کی کتنے قسمیں ہیں، اور دنیا میں آپ اللہ کا دیدار کیسے کریں گے، اور آخرت میں اللہ کا دیدار کیسے ہوگا، اور خواب میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا، یا مقام انا میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا۔ یہ ساری باتیں بہت ہی ٹیکنیکل ہے اور بہت ہی میکنیکل ہے، بہت ہلکے میں مت لیجیے گا۔ بہت سے لوگ کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں
اور سلطان باہو کا حوالہ دے کر کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ باتیں بہت ہلکی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دیدار کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو یہ دیدار کی بات جو ابھی کر رہے ہیں یہ اقتباس ہے قرب دیدار، اردو ترجمہ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جس میں سلطان باہو نے فرمایا کہ اللہ کے پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں، اور پہچان اور معرفت کے بعد ہی انسان دیدار تک پہنچتا ہے، پھر وہ نور ذات تک پہنچتا ہے اور توحید کو اختیار کرتا ہے اور مشاہدہ معرفت میں چلا جاتا ہے۔ یعنی صاف پتہ چلتا ہے کہ نور ذات اور نور صفات کو الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ امید ہے باتیں سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ حضرت واصف علی صاحب کی بات یہ دیکھتے چلیے، وہ مجذوب کے بارے میں کیا اچھی بات کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجذوب ہوتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو انکار کر جاتے ہیں اس کے بارے میں یہ بہت ہی اچھی بات انہوں نے کہی کہ مجذوب ہوتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک مقام ہے، وادی حیرت ہے، اور حیرت کے اندر گم ہو جانے والے مجذوب ہوتے ہیں۔ ان پر جلوہ اشکار ہو جاتا ہے اور وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ اولیاء کے اقسام میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ مجذوب، قلندر اور سالک کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات اچھے سے سمجھ لیجئے کہ واصف علی واصف صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ مجذوب ہوتے ہیں، وہ عالم حیرت میں، وادی حیرت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پر جلوہ آشکار ہو جاتا ہے اور وہ وہیں کے رہ جاتے ہیں۔ مقام عقل سے آساں گزر گیا اقبال، مقام شوق میں کھویا گیا یہ فرزانہ۔ مطلب مقام شوق اور مقام حیرت میں جب لوگ پہنچتے ہیں وہاں اکثر لوگ کھو جاتے ہیں، تو وہیں پہ مجذوبیت ہونے کی بات ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ وہیں گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن پیر جس کو چاہتا ہے اس کو نکال لیتا ہے اور اوپر لے جاتا ہے، پھر وہاں سے اوپر آ جاتا ہے، اور وہاں سے پھر جو چیزیں وہ دیکھتا ہے، جو باتیں ان سے صادر ہوتی ہے، وہ نکل کر کے پھر عالم ہوش میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ سالک کہلاتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ لیکن جو وہاں پھنس گیا وہ خود تو پار ہو جائے گا، دوسرے کی رہنمائی نہیں کر سکے گا۔ خدا کا مذہب امن اور محبت کا مذہب ہے صاحب۔ یہ جو تمہارے دل میں مذہب کے نام پر نفرت بھرتے ہیں اور خدا کے نہیں بلکہ شیطان کے بندے ہیں۔ یہ خان عبدالغفار خان صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو خدا کے نام پر لوگوں کو نفرت بھرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالتے ہیں، اس سے نہیں ملو، اس سے نہیں ملو، وہ برا ہے، وہ خراب ہے، اس کا مسلک خراب ہے، اس کی مذہب خراب ہے، اس کی سوچ غلط ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہ بات نفرت پیدا کرنے والی ہے۔ آپ اگر واقعی محبت پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو کھلی آزادی دیجیے اور اس کو تحقیق کرنے دیجیے۔ آپ اس کو باندھ کے مت رکھیے۔ اگر آپ اس کو منع کرتے ہیں کہیں جانے سے تو یہ آپ اس کے دل میں نفرت بھر رہے ہیں۔ آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ آپ اگر واقعی سچے ہیں تو وہ آپ کے پاس لوٹ کے آ جائے گا، لیکن اگر آپ سچے نہیں ہیں تو کتنا بھی آپ اس کو باندھیں گے وہ لوٹ کر آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اسی لیے ہم یہ کوٹس بیان کر رہے ہیں کہ مذہب امن و محبت کا صرف زبان سے بولنے سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے عمل اور کردار سے دکھنا چاہیے۔ آپ کسی کے دل میں جب نفرت بھریں گے تو یہ کام شیطانی ہے، یہ کام اسلامی نہیں ہے، اور یہ کام بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صوفیہ جلوت میں ہو یا خلوت میں ان کا دھیان اللہ ہی کے طرف ہوتا ہے۔ یہ بات کشف المحجوب میں لکھی ہوئی ہے کہ صوفیہ جو ہوتے ہیں اکیلے ہوں یا بھیڑ میں ہوں، ان کا دھیان ہمیشہ اللہ ہی کے طرف ہوتا ہے، یعنی خلوت ہو یا جلوت ہو، ہر وقت صوفیہ کا جو دھیان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے طرف ہوتا ہے، اس کے اسم کے طرف ہوتا ہے، اس کے باتوں کے طرف ہوتا ہے، اس کے احکام کے طرف ہوتا ہے، اور اس کی تجلی کے طرف ہوتا ہے، اور ہمیشہ وہ غرق ہوتا ہے۔ وہ جو ہے معرفت میں غرق ہوتا ہے، دیدار میں غرق ہوتا ہے، اور محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو پہچانتے نہیں ہیں، اسی لیے آپ اول بھول بک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے صاحب جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ ہم نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ بعض مسلک اور بعض جو فرقے بنے ہوئے ہیں آج کے زمانے میں، بنا نام لیے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ اس کا بس یہی کام ہے کہ وہ غلط، وہ غلط، وہ غلط، وہ غلط، وہ غلط، وہ غلط، 3 صحابہ غلط، 1 صحابہ صحیح، ٹھیک ہے، وہ مسلک صحیح، وہ مسلک غلط۔ پوری زندگی جو ہے صبح شام اس بات میں وہ لگا دیتے ہیں کہ کون صحابہ
حق پر تھے اور کون صحابہ حق پر نہیں تھے۔ ارے بھائی، صحابہ حق پر تھے یا نہیں تھے اس سے آپ کا کیا ہونے والا ہے؟ آپ دیکھیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کتنے حق پر ہیں اور آپ کون سا عمل کر رہے ہیں جو آپ کو باعث نجات ہوگا۔ وہ تو آ کے چلے گئے، اگر وہ حق پر تھے یا نہیں تھے اس کی بات کرنے سے ہم اپنا وقت کیوں برباد کریں؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی پوچھے گا تو ہم اپنے عقائد کو ظاہر کریں گے، وہ صحیح ہے، اپنے عقائد کو ہم صحیح بھی رکھیں گے، یہ بھی صحیح ہے، جو اولیاء کا مسلک رہا وہ بھی رکھیں گے، وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کو جھٹلا کر کے ہم صحابہ کو غلط کرنے میں لگے رہتے ہیں، یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے۔ یا پھر کسی اولیاء کو غلط کرنے میں یا کسی پارٹیکولر کسی آدمی کے پیچھے اس کو غلط ثابت کرنے میں پوری زندگی لگا دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہمارا یہ کہنا ہے کہ اتنا زور آپ اپنے لیے اگر لگا دیجئے تو آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا، آپ کی روحانی ترقی ہوگی اور آپ آگے بڑھیں گے اور آپ جو ہے بہت آگے چلے جائیں گے۔ یہ ہم لوگوں کی بہت غلط فہمیاں ہیں، بہت کج فہمیاں ہیں۔ ہمارے بھی موبائل پر بہت سارے میسج ایسے آتے رہتے ہیں جس کا اگر ہم جواب دینے لگیں عقائد کے حوالے سے تو نہ تو ہم سرکاری نوکری کر سکیں گے اور نہ ہی ہم چینل پر کام کر سکیں گے۔ اتنا وقت یہ لوگ لینا چاہتے ہیں میرا، تو میں ایسے لوگوں کا یا تو فون ڈینائی کرتا ہوں یا اس کو میں کیا کرتا ہوں، کوئٹ کرتا ہوں یا بلاک کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنا تو وقت خراب ہی کر رہے ہیں، ہمارا بھی وقت خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، جو عقائد ہمارے ہیں وہ آپ ہمارے چینل پہ سن رہے ہیں، پھر ڈسکس کیا کرنا ہے؟ ہمارے عقائد ہمارے ساتھ، آپ کے عقائد آپ کے ساتھ، آپ اس کو سیٹ رکھیے۔ نہ تو آپ میرے عقائد کو بدل سکیے گا، نہ ہم آپ کے عقائد کو بدل سکیں گے، یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہم مشورہ یہ دیں گے کہ آپ اپنے پیر کے عقائد پہ قائم رہیے، ہم اپنے پیر کے عقائد پہ قائم رہیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی باتیں بکواس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اپنا وقت جو ہے اپنے لیے لگائیے، اپنے ذات کے لیے اور اپنے ذات اور اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے لگائیے، اپنی روحانیت کے لیے لگائیے، یہ بہتر ہے، یہ بات غور فرمائیے۔ آئیے اب ایک حدیث پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو درجے میں صلاۃ، صوم اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ آپس میں میل جول کروا دینا ہے۔ مطلب آپ اگر کسی کی آپس میں میل جول کرا دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ صوم و صلاۃ اور صدقہ سے بہتر ہے، اس لیے کہ آپس میں پھوٹ دین کو مونڈنے والی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، یہی چیز مونڈنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سر کا بال مونڈنے والی ہے، بلکہ دین کو مونڈنے والی ہے۔ یہ جامع ترمذی میں بات لکھی ہوئی ہے، حدیث نمبر 2509۔ اس سے یہ بالکل اسپشٹ اور کلیئر ہوتا ہے صاحب کہ آپس میں میل جول کروانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی لڑ رہا ہو، جھگڑ رہا ہو تو میل جول کروانا چاہیے، لیکن کوئی اگر آدمی بالکل بضد ہو گیا ہو، جو میل جول کرنا نہیں چاہتا ہو اور حسد کی آگ میں جل رہا ہو، تو اس کے پیچھے اپنا وقت برباد کرنا بھی نہایت ہی بیوقوفی ہے۔ بالکل پھر وقت برباد نہیں کریں، آپ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، لیکن جہاں تک ممکن ہو آپ ملنے ملانے کی کوشش کیجیے، اپنا قیمتی وقت ان کو جو ہے دیجیے تاکہ وہ میل پیدا ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کام میں 4 سال 5 سال لگ گیا ہو اور میل نہیں ہوا ہو تو پھر ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیے، پھر میل نہیں ہوگا۔ انسان 1 بار ملا سکتا ہے، 2 بار ملا سکتا ہے، 3 بار ملا سکتا ہے، 4 بار ملا سکتا ہے، لیکن زندگی بھر تو کسی کو ملانے میں اپنا وقت صرف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سراسر بھول ہے اور اس میں آپ لوگ بھی اپنا وقت برباد نہ کریں، یہی میرا مشورہ بھی ہے اور یہی سچائی بھی ہے۔ یاد رکھو، نفس اور شیطان کے دھوکے زندگی بھر ختم نہیں ہوتے۔ نفس اور شیطان کے دھوکے جو ہے زندگی بھر ختم نہیں ہوتے ہیں صاحب۔ یہ مت سمجھ لیجئے کہ ہم تو نفس سے پاک ہو گئے، ہم نے منازل طے کر لیا، جی نہیں۔ ہم نے حال ہی میں ایک شعر لکھا تھا کہ اس میں یہ بیان تھا، بلکہ بیان صرف میرے طرف سے نہیں تھا بلکہ دادا میر مہندی سرکار فرمایا کرتے تھے کہ جانتے نہیں ہو، ارے شیطان کی جو پہنچ ہے نا، نفس تو اس کا اڈا ہے ہی ہے، قلب تک بھی اس کی پہنچ ہے، روح تک بھی اس کی پہنچ ہے، سر خفی تک بھی پہنچ ہے، اخفا میں وہ نہیں پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اخفا اور انا میں شیطان دخل نہیں دے سکتا، لیکن اس کے نیچے والے جو تینوں لطائف ہیں، چاروں پانچوں جو لطائف ہیں، اس تک اس کی پہنچ ہے۔ چنانچہ ہم نے شعر میں بھی لکھا تھا، قلب و روح اور سر و خفی تک
ہے پہنچے اس کے عرش بری تک، ہے پہنچے اس کے عرش بری تک، ہے تیرا نفس ایمان کا دشمن، سانپ بن کر ڈس گیا تو کیا کرو، ہے تیرا نفس ایمان کا دشمن، سانپ بن کر ڈس گیا تو کیا کرو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یاد رکھو نفس اور شیطان کے دھوکے زندگی بھر ختم نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے صوفیہ اور بڑے بڑے پیر کہلانے والے گدی نشیں لوگ بھی شیطان کے گرفت میں آتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ میں تو بھائی صاحب اجازت اور صاحب خلافت ہوں، میں شیطان کے چھلاوے میں نہیں آ سکتا۔ یہ بھرم مت پالیے بھائی، اس بھرم سے نکل جائیے۔ دادا میم ہندی کی طرف سے یہ اعلان اور ان کی تعلیم سمجھ لیجئے۔ جب بایزید بستامی جیسے لوگوں کو نفس اور شیطان نے دھوکہ دیا تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ بی الرٹ، بی سیو۔